اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی. ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جھوٹ کے موضوع پہ. جھوٹ جو ہے، اس سے کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ بچ پا نہیں رہا. وہ طبقہ مذہبی طبقہ ہو، وہ کسی بھی لحاظ سے کتنا بھی تعلیم یافتہ وہ طبقہ کیوں نہ ہو، وہ جھوٹ سے بچ نہیں رہا. مذہبی لوگ بھی جھوٹ بولنے میں شامل ہیں. عام دوسرے عوام جو ہے، ان کی تو بات ہی کیا ہے، وہ بھی دھڑا دھڑ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. جھوٹ ہمارے معاشرے میں تیزی سے ناسور کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اگر کہا جائے تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک نوبت آ گئی ہے. اب جس طرح ماہ رمضان ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو اسی وجہ سے اپنی برائیوں پر غور کرنا چاہیے. اور یہ بھی ایک برائی ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ کسی سے بلوانا، وہ کوئی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، جب وہ جھوٹ بولے گا وہ سخت گناہ گار ہے. آج اس پروگرام میں جھوٹ کے موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کریں گے جناب عزت مآب علامہ محمد آصف فریدی. مذہبی رہنما ہیں اور ایم اے اسلامیات ہیں، لیکچرار ہیں ماشاءاللہ. ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور ان کے علاوہ آج اس پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سنانے کی سعادت کو حاصل کریں گے. قاری ناصر گولڈوی صاحب، بہت ہی خوبصورت جاندار آواز ہے، بڑی سریلی آواز میں ماشاءاللہ اور رحمان یہ پڑھا کرتے ہیں. تو علامہ صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں جھوٹ کے بارے میں کیا کیا حدیثیں موجود ہیں، وہ ذرا بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کائنات جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بخیل نہیں ہوتا، اگر کبھی چاہے تو کبھی اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا نوری فرشتہ جب جھوٹ بولتا ہے 1 میل اس کی مسافت دور چلا جاتا ہے. اگر جب بندہ دوسری دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا نوری فرشتہ اس کے دوسرے میل تک چلا جاتا ہے. تو جانی گرم قدر ہم یہ دیکھیں کہ ہم دن بھر میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کا نوری فرشتہ ہم سے کتنی دور چلا جاتا ہے. اور پھر ہم اپنی زندگی کے اندر تلخیاں دیکھتے ہیں، ازواجی زندگی کے اندر بھی ہم تلخیاں دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ڈپریشن بڑھ جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ طے کرتا ہے، خرید و فروخت کی معاملہ طے کرتا ہے، کوئی قول و افعال کی بات کو طے کرتا ہے، اگر اس کے اندر جھوٹ کو جوڑ لیتا ہے، اس کو جھوٹ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر، اس کی خرید و فروخت کے اندر، اس افعال و کام کے اندر برکت کو توڑ دیتا ہے. اور جب بندہ سچ سے کام لیتا ہے، اللہ رب الخالق کی کائنات اس کے اندر جو برکت کو اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے. گرامی قدر ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم پریشانیوں میں کیوں آ گئے ہیں؟ یہ جھوٹ کی بنا پہ آ گئے ہیں. اللہ کا نوری فرشتہ کتنی ہماری
ہماری ایسی بدبو جو ہوتی ہے، سمیل جو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ آج مائیں جو ہیں جھوٹ بول رہی ہیں، تو ہمیں اس جھوٹ والے ٹاپک سے معافی مانگ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اندر زندگی کو ڈھال لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نشاندہی کر رہے تھے کہ فرشتہ میلوں دور چلا جاتا ہے جھوٹے سے، اس کی نوست سے، اس کی ایسی وبا ہوتی ہے، اس کا ایسا معاملات بن جاتا ہے کہ جھوٹا بندہ جو ہے اس پہ لعنت برستی ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ اب اس کے باوجود کہ کئی لوگوں کو ناظرین محترم یہ پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا سخت ترین کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹ بولنا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے گھروں کے گھر بھر چکے ہیں، شہروں کے شہر بھر چکے ہیں، دیہاتوں کے دیہات بھر چکے ہیں، اور ہماری زندگی میں یہ جھوٹ ایسے آ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا، بلکہ شوق سے معاذ اللہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں، اور اس پہ خوشی بھی ہو رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر خوشی محسوس کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ یعنی کیسا دور آ گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے جتنا بھی ہو سکے اس سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور جو جھوٹ ہے اس کے بارے میں احادیث کی روشنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ذہن بنائیں کہ جھوٹ جو ہے ہمیں اس سے کما حقہ بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے خالق و مولا، مالک و مولا، وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ان کا بھی حکم ہے، اور بزرگان دین نے ہمیں اپنی زندگی میں زندگی گزار کے بھی بتائی ہے کہ جھوٹ ہمیں نہیں بولنا۔ جتنی مرضی آفت و بلا آ جائے، وہ حضرت سیدنا غوث پیا محبوب سبحانی کا کیسا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ چھوٹی سی عمر تھی اور ڈاکوؤں نے جب حملہ کر دیا تو انہوں نے کہا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے دینار موجود ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ جھوٹ نہیں بولا۔ جب ڈاکو نے سارے معاملات کر لیے تو کہا کہ تو نے ہم سے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، تو اسی وجہ سے وہ ڈاکو کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا، اس کے نصیب میں ایمان کر دیا، اور اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کر کے سرکار غوث پاک کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ یعنی جھوٹ کی نوست ایسی ہے کہ اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، پتہ یہ چلا ایمان بھی چلا جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مذہبی طبقے کو، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو، ہمارے دکاندار طبقے کو، تاجر طبقے کو، ہمارے ہر ہی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی طبقات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جھوٹ بولنے سے بچائے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچائے، جھوٹے معاملات کرنے سے بچائے۔ ناظرین محترم، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے ہم ایک پیغام ہی، میسج ہی ڈیلیور کرنا آپ تک مقصود سمجھتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ اور رحمان ہمیں ناصر صاحب، قاری ناصر صاحب نعت سنائیں گے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ منتخب کر کے خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو ہمیں ضرور بضرور سنائیے، مہربانی آپ کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متران
क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लूं लूं विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दी लाट नूरानी मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दी लाट नूरानी काली ज़ुल्फ़ ते अख मस्तानी मखमूर अखीं मद भरियां अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी इस सूरत नो मैं जान आखा जान आखा के जान जहान आखा इस सूरत नो मैं जान आखा जान आखा के जान जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शान सब बनिया सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा हसना का मा कैमला का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां अज सिख मित्रां दी वंधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी
ناظرین محترم، ایک نئے سلسلے کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔